کوئی بندہ اگر آپ کو مخلص طریقے سے ایمانداری سے بتائے گا نا یہ بات کہ آنا چاہیے بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو یو کے میں یا نہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں آنا چاہیے. کہ ایک سال میں ایک بندہ 20 سے 22 ہزار دے رہا ہے، نکال رہا ہے اپنی جیب میں سے، وہ اس کی اس میں 20 ہزار میں سیونگ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہٹ کے جو اس نے سیونگ کرنی ہے وہی اس کی سیونگ ہے. تو میں ان 7-8 مہینوں میں آپ کے پیسے اتاروں گا کہ ان کو پھر دوبارہ دوں گا. تو یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ اسٹرگل والی بات ہے اور بڑے مشکل کام ہے یہاں پہ یار. آپ کا سکون، آپ کی صحت، ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت سارے دوستوں کے میسج آتے ہیں، ایون میرے گاؤں سے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی چھوٹا بھائی ہے، اس نے ابھی جو ہے نا وہ انٹر ختم کیا، تو کیا اس کو بیچلر میں ہم سوچ رہے تھے کہ یو کے میں کیا آگے تھوڑا ایڈمیشن آسانی سے ہو جاتے ہیں، ویزا بھی لگ جاتے ہیں، تو اچھی اپرچونٹی ہے. تو اس بارے میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کر کے اور اس کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا چاہتے ہیں. سملرلی بہت سارے دوستوں کے انڈیا سے، پاکستان سے انسٹاگرام پہ میسیج آتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ بیچلر کے لیے آنا ہے، تو ہمیں گائیڈ کیا جائے. تو اس بارے میں آج بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے نا ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یو کے میں بیچلر میں آنا ورتھ ہے یا نہیں ورتھ. جب بھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کسی کنٹری جانے کا، تو 3 سے 4 چیزیں ہماری کنسیڈریشن میں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے ایکسپینس کتنا آ رہا ہے، وہ ویزا کتنا ایکسپینسو ہوگا، وہاں جانا کتنا ایکسپینسو ہوگا، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، یہ چیز. اب دوسرا اس کے بعد جو آتا ہے نا کہ اس میں فائدہ کتنا کا ہوگا، جاب کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، سیونگز کتنی ہو سکتی ہیں، آپ گھر والوں کو پیسے کتنے بھیج سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کا جو ہے نا موازنہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اس کنٹری میں جانا صحیح ہے، یہاں پہ اتنا فائدہ ہے، یہاں پہ اتنا سیونگ ہے، یہاں پہ اتنی، اگر ہم اتنی اماؤنٹ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں جو ریوارڈ ملے گا وہ اتنا ملے گا. تو اب بات کرتے ہیں جی بیچلر کے بارے میں کہ اگر بیچلر میں پیسے انویسٹمنٹ کیے جائیں یو کے میں، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور پھر انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز تو آ گئی کہ ویزا پروسیس اور ویزا فی، وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ماسٹر کے لیے ہیں، بیچلر کے لیے ہیں، وہ ایک ہی قسم کی آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم ہوتا ہے آپ کا ماسٹر کا بھی اور بیچلر کا بھی. اتنا زیادہ ٹائم لیتے نہیں یہ لوگ، ویزا دے دیتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی فیس. اب اوبیسلی جو ماسٹر میں آئیں گے ان کی اور فیس ہوگی، انیشیل ڈپازٹ اور ہوگا. اسی طرح جو بیچلر میں آئے گا اس کا انیشیل ڈپازٹ اور ہوگا، اس کی اینول فیس اور ہوگی، ڈیوریشن زیادہ ہوگا. تو ماسٹر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اتنی زیادہ جو ہے نا ہیڈک اس کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس معاملے میں، کیونکہ وہ 4 سے 5 ہزار انیشیل ڈپازٹ دے کے آتا ہے، اور اس 4 سے 5 ہزار یا 6 ہزار تک اس کو ایک سال میں دینی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد پی ایس ڈبلیو اور وہ سارا اس کا چلتا ہے. جبکہ دوسرے سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو تقریباً بھی ایک سال میں 12 سے 13 ہزار ایوریج فیس بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بتا رہا، 12 سے 13 ہزار ایک سال کی دینی پڑتی ہے. اس میں کچھ آپ کا ڈپازٹ ہوتا ہے، کچھ آپ کا بعد میں دینا ہوتا ہے آپ نے ہر سال. تو 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے، کوئی 4 سال کی ہوتی ہے، تو مطلب 3 سال کی ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو 3 سال میں آپ اگر 10 ہزار بھی کر لیں تو آپ کو 30 ہزار پاؤنڈ یونیورسٹی کو دینا ہے 3 سالوں میں. اس میں جو آپ کا رہائش ہے، یہاں پہ آپ کا آنا جانا، آپ کی اکاموڈیشن، آپ کے اپنے ایکسپینس، آپ نے کچھ گھر پیسے بھیجنے ہیں، کسی سے کچھ ادھار لیا ہے، کچھ لون لیا ہے بینک سے، وہ ساری چیزیں بھی آپ کو اسی میں کور کرنی ہے. تو مطلب 30 ہزار 3 سال کی فیس آپ نے یونیورسٹی کو دینی ہے. اور اگر آپ لندن میں رہتے ہیں آپ کو ایک مہینے کا تقریباً 1000 سے 1200 خرچہ چاہیے، آپ کا رینٹ، آپ کا کھانا پینا، آپ کی ٹریولنگ. تو اگر لیٹس سے کہ ہم 1000 کرتے ہیں تو ایک سال میں آپ کو 12,000 آپ کا ایکسپینس چاہیے، آپ کا آنا جانا، یہ سارا آپ کو خرچہ چاہیے 12,000 ایک سال میں.
اور 10 سے 12 ہزار آپ نے ایک سال میں فیس بھی دینی ہے. سو اس حساب سے یہ ایک سال میں آپ سے کہیں 20 سے 22 ہزار پاؤنڈ آپ کا یہاں پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, تو آپ یہ گزارا کر سکتے ہیں, آپ کا کھانا پینا بھی, آپ کی یونیورسٹی بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پیسے کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک سال میں ایک بندہ 20 سے 22 ہزار دے رہا ہے, نکال رہا ہے اپنی جیب میں سے, وہ اس کی اس میں 20 ہزار میں سیونگ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ہٹ کے جو اس نے سیونگ کرنی ہے وہی اس کی سیونگ ہے. یہ 20 سے 22 ہزار اس کو چاہیے یو کے میں رہنے کے لیے, یونیورسٹی میں رہنے کے لیے, ساری چیزیں کرنے کے لیے. اب ایک آدھ دفعہ تو صحیح ہے, پہلے سال آپ آئیں گے, گھر سے پیسے دے کے آ جائیں گے, 2-3 مہینے میں آپ آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ ہم جاب ڈھونڈ لیں گے, تو وہ بھی اتنا ایشو نہیں بنے گا. ہم جاب ڈھونڈ کے تو ہم اگلے سال کر لیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور ٹوسٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ بیچلر پہ آتے ہیں, آپ ظاہر سی بات ہے آپ اتنے مشہور بھی نہیں ہیں آپ کی ایج کے حساب سے بھی, کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو پر آور ریٹ ہوتا ہے پاؤنڈ کا, وہ ایج کے حساب سے ویری کرتا ہے. 18 سال کا اور ریٹ ہے, 20 سال کا اور ہے, 22 کا اور, 25 کا اور, اس طرح. اور جو مین بات ہے, دیکھیں آج کل یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ فل ٹائم ورکر کو ہی جو ہے نا وہ کام دیتی ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب میں فضول کر رہا ہوں, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اور آپ کے ساتھ جو میں نے ایکسپیرینس کی بات کی نا کہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس سے میں بات کرتا ہوں آپ کو. بہت ساری کمپنیز میں کچھ نہ کچھ میرے ریفرنس سے, تو میں نے نا لیٹس سے سیکورٹی کمپنیز کی بات کرتے ہیں, تو بہت ساری سیکورٹی کمپنیز میں ریفرنسز تھے میرے. میں نے دوست آئے میرے تو ان کے لیے میں نے بات کی ان سے, تو سب نے یہی پہلی بات, فل ٹائم ورک الاؤ ہے نہیں, اسٹوڈنٹ ہے تو یار کوشش کرو کہ فل ٹائم ہو, تو تبھی ہم نے بہت ساری, یہ نہیں صرف سیکورٹی کمپنی میں, بہت ساری کمپنیز میں کام کے لیے میں نے کوشش کی. کچھ نے کہا 1 دن دیں گے, 2 دن دیں گے بس. اور دوسرا موسٹلی نے یہی کہا کہ بھائی فل ٹائم الاؤ ہے تو پھر دیں گے. تو یہ چیز بڑی قابل غور ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 6-7 مہینے یہ اوکے ہیں, اس کے بعد کوئی مسئلے نہیں, ہم لوگ سب کھلی ولی سب ایسے کلیئر ہو جائے گا. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بیچلر کے اسٹوڈنٹ نہیں آنا چاہیے, فضول بات ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. بھائی اس میں بہت ساری سچائی ہے. کوئی بندہ اگر آپ کو مخلص طریقے سے ایمانداری سے بتائے گا نا یہ بات کہ آنا چاہیے بیچلر کے اسٹوڈنٹ کو یو کے میں یا نہیں, تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ہم جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. 30,000 فیس 3 سال کی, اس کے علاوہ آپ کو ہر سال 12,000 کا آپ کا اپنا ایکسپینس, اگر آپ لنڈن میں رہ رہے ہیں تو یہ آپ کا مطلب کہ 36,000 30,000 آپ کا ایکسپینس, 30,000 آپ کی 60-70 ہزار پاؤنڈ آپ 3 سال میں ان کو دے رہے ہیں. وہ یونیورسٹی ہو, گورنمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, آپ 3 سال میں 60,000 پاؤنڈ ان کو دے رہے ہیں. یار یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ اس لیے میں پرسنلی سمجھتا ہوں, دیکھیں آنا نہ آنا ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. بھائی کہ آنا چاہیے یہ تو فار شور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کب اور کیسے آنا چاہیے, یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو ہمیشہ اس ٹائم پہ آنا چاہیے جو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہو, آپ اس میں سروائیو کر سکیں اور آپ اپنی فیملی پہ وقت نہ ڈالیں. ہم لوگ جب ماسٹر میں بشاک بھائی آنکھیں بند کر کے آ جائے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ماسٹر میں کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 مہینے ہوگی, 3 مہینے ہوگی, 4 مہینے ہوگی, اس کے بعد نہیں ہے. آپ کو میں نے 1-2 ویڈیوز آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی, اپلوڈ کی تھی میں نے ویڈیوز. میرے کئی دوست 3 سے 4 میرے ساتھی جگری دوست پاکستان چلے گئے یہاں سے 1.5 سال لگا کے, بیچلر میں آئے تھے. تو ان کا یہ سوال ہے یار یہ کیسے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ہر سال 1 سال تو انہوں نے پیسے دے دیے. اب اس نے کیا کہا پیسے دوستوں سے مانگے چھانگے, تو ہم نے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن بعد میں اس نے خود ہی سوچا یار دیکھو آپ لوگوں سے میں 7-8 ہزار پاؤنڈ سب سے ادھار لے کے یونیورسٹی پہ دوں گا, مجھے 6-7 مہینے بعد پھر یہی دینے ہیں, تو میں ان 7-8 مہینوں میں آپ کے پیسے اتاروں گا, یہ ان کو پھر دوبارہ دوں گا. تو یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ اسٹرگل والی بات ہے اور بڑے مشکل کام ہے یہاں پہ یار.
آپ کا سکون, آپ کی صحت, ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز کو مانیں, اس بات کو سمجھیں. کام وہی کرنا چاہیے جو آپ کے لیے آسان ہو, جس میں آپ کے لیے بہتری ہو. اسٹرگل بھی ایک جو ہے نا وہ حساب کتاب کی ایک کوئی ریزنیبل اسٹرگل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بندے کو تیرنا ہی نہیں آتا, وہ بندہ سمندر میں چھلانگ لگا دے کہ دیکھی جائے کہ میں اسٹرگل کر لوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اس چیز کائنڈلی جو ہے نا وہ ایکنالج کریں, اس بات کو سمجھیں کہ بیچلر میں اب کوئی بندے مجھے کہتے ہیں یار تو صحیح بات نہیں بتاتا, میں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو. ڈی موٹیویشن والی یہ بات نہیں ہے, یہ بڑی ہی جو ہے نا اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ اس کو سمجھے تو ایک بڑی اچھی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بیچلر میں یہاں بڑے دھکے ہیں یار, بہت زیادہ دھکے ہیں, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو اسی لیے اگر آپ نے آنا ہے تو ماسٹر کر کے پھر آ جائیں. اب وہ جو میرے دوست جو گئے ہیں بیچلر میں آئے تھے واپس چلے گئے, انہوں نے ابھی وہاں پہ ایڈمیشن لیا ہے, ابھی اپنا وہ بیچلر کریئر کریں گے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر میں یہاں پہ آئیں گے. یہاں پہ بیوقوفی ہے بیچلر میں آنا. امید کرتا ہوں کو آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. باقی یار تھوڑا طبیعت خراب تھی, اس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکا. تو انشاءاللہ آپ سے ملتے رہتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. اپنا بہت سارا خیال کریں اور پلیز چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ, بائے بائے.